سوال ہوگا نماز کا، نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اور اس کے بعد ان قبلت قبل ما سوا، سوا مانے اس کے علاوہ جتنے بھی، اگر یہ قبول کر لی گئی پرفیکٹ اترے نماز میں، تو اس کے علاوہ خمس، زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا، کار خیر، ڈونیشن، اینی تھنگ، لمبی فہرست سے ٹائم نہیں پر بات کروں گا آپ کا، اگر وہ قبول ہوئی، پرفیکٹ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد سارے اعمال قبول ہوں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر وہ رد کر دی گئی تو اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں، پھر وہ چاہے جتنے اچھے ہوں، پرفیکٹ ہوں، خلوص کے ساتھ ہوں، وہ سب رد کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر عمل کی بنیاد کیا ہوئی؟ نماز۔ اسی لیے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے، دین کی عمارت کا پلر اور دین کی عمارت کا ستون، جسے آپ کھمبا کہتے ہیں۔ یعنی آج کل تو میں نے 50 منزلہ بلڈنگیں دیکھی ہیں، 50 اسٹوریز، جو صرف پلرز کے اوپر رہتی ہیں۔ یعنی اگر آپ زمین سے جائیں تو صرف پلرز ہے، ایک ورانڈا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر سے پلر کے اوپر 60 منزلہ ہے۔ یہ پلر کی اہمیت ہے۔ تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اگر وہ قبول کی گئی تو سب قبول ہوگا، اور اگر وہ ستون اور کھمبا گر گیا تو پوری بلڈنگ ڈیمولائزڈ، کولیپس ہو جائے گی، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہ اور کہا گیا، اور حب اہل بیت، حبنا اہل بیت، ہمارے اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ وہ کھمبا نہیں ہے، وہ اساس الدین۔ لفظ یہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے اور غور سے سن لیجیے، ایسی مجلس میں کمی پڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں، عقلی زیادہ پڑھتا ہوں، نقلی کم۔ اساس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ اساس کہتے ہیں جیسے یہ کھمبا ہے آپ کے سامنے، پلر ہے، یہ تو ہو گیا آپ کے سامنے عمود، جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے پلر، کھمبا یا عمود، اور جو اندر ہے زمین کے، جس پر وہ عمود قائم ہے، اس کو کہتے ہیں اساس، یعنی بنیاد دیوار۔ تو اگر اساس نہ ہوگی تو عمود نہ ہوگا، عمود نہ ہوگا تو عمارت نہ ہوگی۔ اس لیے ایسے کھمبے نہ کھڑا کیجئے کہ جس کے اندر کوئی بنیاد ہی نہ ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد اسی لیے یوم عمود کہیں نہیں بنایا جاتا، یوم تاسیس بنایا جاتا ہے۔ فلاں انجمن کا یوم تاسیس یعنی فاؤنڈر۔ تو یہ اہل بیت، نماز کا سوال ہوگا، میرا موضوع نہیں، یہ نماز کا حساب، سوری۔ اسی لیے آپ شعر پڑھتے ہیں کہ لازم ہے خوف مرحلے جاں گداز پر، جاں گداز کا پہلے سوال حشر میں ہوگا نماز کا۔ وہ غلط ہے لفظ سوال، وہ سوال سے مراد یہ ہے کہ پہلے حساب حشر میں ہوگا نماز کا، سوال نہیں ہوگا، حساب ہوگا، کاؤنٹنگ ہوگی اعمال کی۔ یہ تو الگ الگ کٹے گی، جلدی مختصر طریقے سے یہ ہوگی بات۔ اب تیسرا سوال، اور بس وہ چیز جو ایک ایک ہے، بس سنتے رہیے آپ سب، یہ آپ پھر روزے میں شرط کی، سوال بھی ہو گیا، بنیاد بھی ہو گئی، حساب بھی ہو گئی۔ اس لیے نماز کی اہمیت ہے، اگر یہ قبول کی گئی تو کوئی، یہ نہیں قبول کی گئی تو کوئی قبول نہیں گئی۔ نماز کو عزاداری سے الگ نہیں ہے، نماز خود سب سے بڑی عزاداری ہے۔ کوئی دن بھر ماتم کرے، اس کا مطلب وہ ہے مخلص ہے، لیکن بے سمجھے ماتم کر رہا ہے۔ اگر وہ اعمال عاشورہ میں، اعمال عاشورہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اعمال عاشورہ وہ اعمال ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہر دعا امام اور نبی نے بتائی ہے، اور اعمال عاشورہ وہ ہے جو نہ امام نے بتایا، نبی نے بتایا، قرآن کی طرح اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آیا۔ اس کی یہ اہمیت ہے۔ تو آپ اعمال عاشورہ نہ کریں، جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، کہا گیا کہ جس کا عادی ہوگا، انگلی سے پہاڑ کو یوں کہہ دو تو ایک جگہ سے پہاڑ ادھر سے ہل سکتا ہے۔ خود میں نے ایک صاحب کا تذکرہ سنا، وہاں پہ دیکھا کہ وہ اعمال عاشورہ کرتے تھے، جب مر گئے تو تصویر نہیں چھوڑ رہے تھے، تصویر پڑھنے کی عادت تھی علیہ السلام کی، لوگوں نے بہت کھینچا اور نہیں چھوڑی، جب کہا گیا غسل آپ کا غلط ہو جائے گا تو خود چھوڑ دی۔ بہرحال تو بات نہیں ٹھہر، اس کے بعد یہ پھر روزے محشر کیا ہوگا؟ دو گروپ الگ الگ ہوں گے۔ نماز کا جب حساب ہو جائے گا تو دو گروپ ایسے ہوں گے کہ جو بالکل الگ ہوں گے، ایک گناہ گاروں میں ہوگا، ایک ثواب کرنے والوں میں ہوگا۔ ان کا بالکل وی آئی پی جو آپ سوچ لیجیے، اس کے جتنے بھی وی آئی پی ہوں گے وہ اس سے نیچے ہوں گے، وہ بالکل الگ ہوں گے، ایک گناہ گاروں میں، ایک کار خیر کرنے والوں میں۔ کہا گیا ان کو الگ کر دو، ان کی کرسیاں الگ ہیں، یہ جنت سے بھی بالا تر ہیں، یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ اب جنت سے بالا تر کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی کو جوار اہل بیت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ جنت کی شہزادی ہیں۔ جب جناب خدیجہ سے کسی نے جناب فضہ سے کہا کہ ارے جناب خدیجہ تو جنتی عورت تھی، تو انہوں نے کہا جنتی عورت؟ کہا جنت ہمارے لیے ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں گی۔
رکھنا کتنا خوبصورت ہے. جناب فیضا نے کہا جنت تو ہمارے لیے ہے, وہ اپنے گھر میں رہیں گے. صلوات یا محمد علیہ. بہرحال تو جب دیکھیے جب تک کہ فضائل کی اس میں چاشنی نہ ملایا جائے کسی عمل میں مزہ نہیں ہے. تو کہا دو کا کہا وہ کون ہے سامنے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے, ان کو الگ کر دو. سوال کرو یہ وہ لوگ ہیں کہ الگ کر دو, سارے کار خیر والے الگ ہوں گے, لیکن نماز شب والے بالکل الگ کر دیے جائیں گے. پیشانی کے اوپر چمکدار طریقے سے لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز شب پڑھا کرتے تھے. یہ سوال کر کے سب سے ممتاز سب سے زیادہ سپیریئر طبقہ کون ہوگا؟ کہا یہ تہجد گزار لوگ ہیں کہ جو سحر کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو اپنے خالق سے راز و نیاز کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ حوریں کہیں گے پروردگار ہمیں پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے, تو پروردگار کہے گا یہ تمہیں نہیں دیکھیں گے, یہ ہمارے عاشق ہیں. تو جو وہاں حوروں کو نہ دیکھے پھر وہ یہاں کیا دیکھے. بہرحال تو یہ وہ لوگ ہوں گے, سب اس کے نیچے ہوں گے. نماز تہجد کا طبقہ یہ پورا گروپ الگ ہے. وہاں پر کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز شب کے پابند تھے. یہ وہ بالکل الگ کر کے, یہ آسان کام نہیں ہے کہ آدمی نماز شب کا پابند ہو جائے. سب سے ممتاز سب سے بڑا طبقہ ان کا ہوگا. یہ دیکھیں بات تو نماز سے آگے جوڑی, بات آگے پھر نماز سے جڑی آخر. کہا نماز تہجد اس لیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رخصت یہی کہا کہ اے بہن زینب تم مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اب دیکھیے یہاں کے اوپر اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو میں تفریحوں کو سمیٹ کے آپ کے دماغ میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے یا انقلاب جو برپا ہو چکا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں کہ حسین, لوگ یہ کہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے کہ حسین نے کہا جناب زینب سے کہ نماز شب میں یاد رکھنا. نہیں, یہ بتایا کہ رات میں جب اللہ سے ناز و نیاد آدمی کرے تب بھی حسین کو نہ بھولے. یوں بھی تو سوچ سکتے ہیں, ایسے کیوں نہیں سوچتے؟ اس بات کی آپ نماز اتنی اہم ہے, بھائی نماز اتنی اہم نہیں. حسین بتانے جناب زینب کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ جب رات میں اللہ سے راز و نیاز کرنا تبھی مجھے نہ بھولنا, تب جا کے تمہاری نماز ہوگی. یہ بھی تو ایک سوچنے کا ڈھنگ ہو سکتا ہے. بڑا سوچنے کا ڈھنگ تبدیل ہو چکا ہے دنیا کے اندر کہ میں آپ کو پوری دنیا کے کیا کہوں کہ آج کل کے زمانے میں ایسی تبلیغ ہو رہی ہے, نماز روزہ پیسہ ڈونیشن وہاں پڑھا مسجد, اس ٹائپ کے لوگ جیسے لگ رہا ہے کہ صرف اہل بیت کے فضائل اور مصائب جو ہیں اسی نے قوم کو گمراہ کیا ہے. یہ میں نچوڑ کے بیان کر رہا ہوں, یہ آئندہ کے مجلس کی سب سے اشارات ہیں. آپ سن چکے, جو مجھے پڑھنا تھا وہ میں غدیر کے دن پڑھ چکا ہوں, تو آپ غور کیجیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہ ہم سمجھیں کہ اہل بیت کیا ہے. تو وہ تہجد والے الگ ہوں گے, بات آپ کو غور نہ کروں. اور ایک طبقہ گناہ گاروں میں ہوگا جس کو کہا جائے گا سب معاف ہو جائیں گے زندگی پر. کیا 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 میں کوئی آپ کو انکریج نہیں کر رہا ہوں, یہ سب کا یہ وہ ہے جو جنت سے بالا تر ہے, اور یہ وہ ہے جو جہنم سے پستر ہے. کہا سب معاف ہو جائے گا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کی پیشانی پر بورڈ لگا دو, باقاعدہ ایک سائن بورڈ تب کی لگی ہوگی. کہا جواری اسرابی جیسے برے نماز نہ پڑھنے والے سب معاف ہو جائے گا. کہا یہ معاف نہیں ہوں گے, ان کو کنارے کا ان کا تو سوال ہی جواب دے دیجیے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر نہیں ہوں گے, وہ مشرک نہیں ہوں گے, وہ یہودی نہیں ہوں گے, وہ عیسائی نہیں ہوں گے. کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے, کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ پورا گروپ الگ ہوگا. نماز شب کا ادھر گروپ ہوگا, یہ لوگ مایوس ہو گئے تھے اللہ کے. اسی لیے ایک آدمی استغفار کرتا تھا, بڑا گناہ کرتا تھا, لوگ یا رسول اللہ روز گناہ کرتا ہے, روز استغفار کرتا ہے, روز چوری کرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, روز استغفار کرتا ہے. ایک دن آ کے اس نے 10-20 سال کے بعد استغفار کرنا چھوڑ دیا. کب تک اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے؟ کتنے گناہ کر ڈالے, کہاں معاف کرے گا؟ پیغمبر نے کہا اب تک اس نے گناہ نہیں کیا تھا, گناہ تو اب کیا, گناہ تو اب کیا, استغفار چھوڑ. اب جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آنسوؤں سے جنت ملے گی, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں دیکھ روزے عاشورہ سبھی تو آتے ہیں بھائی. سنجے خان بھی ہمارے کیا آتا ہے 10 دن میں چلا ہو, فلم دنیا کے لوگ بھی آتے ہیں, کرکٹ کی دنیا کے لوگ بھی آتے ہیں, اولمپک کے لوگ بھی, جیسے آپ کے نیشنل پارک میں لسٹیں ہوتی ہیں. ہندوستان میں سب سے بڑا عاشورہ اب ہونے لگا ہے بمبئی کا, تو اس میں بھی لوگ سارے لوگ آتے ہیں. تو وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم یہ پیغام 10 دن میں یہ کہہ کر کے حسین پر ہونے سے جنت تم کو ملے گی, یہ پیغام دیتے ہیں کہ کہیں گھبرا کے اس گروپ میں نہ چلا جانا جو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو حسین پر ہونے سے جنت ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس نہ ہونے پائے. صلوات دیتے ہیں محمد علیہ. سوال ہو گیا, پہلا سوال کس چیز کا ہوگا, پہلا حساب کس چیز کا ہوگا, سب سے زیادہ سپیریئر طبقہ کون سا ہوگا, سب سے زیادہ گرا ہوا طبقہ کون سا ہوگا, یہ سب میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. امام نے سب چیز کو حل کر دیا ہے.
اور اس کے بعد جب سب ہو جائے گا تو کہا جائے گا اب اجر عطا کیا جائے گا. اب جب اجر عطا کیا جائے گا آپ کا مطلب سب سچ گیا کہ آپ کب جہنم والے جہنم میں چلے گئے, اپنے ہمیشہ والے ہمیشہ میں چلے گئے, سزا سب ختم, جب فنش ہو جائے گا کہ آپ کوئی بات نہیں, اب جنت کا دروازہ کھل گیا, اب سب کو انعام دیا جائے گا. میں کوئی بات عقل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, سب کتابوں سے. تو اب ثواب دیا جائے گا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اعمال خیر کیا ہے, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکات جو بھی ہے, اب ان کو ثواب عطا کیا جا رہا ہے. ثواب کو ان کو بانڈ یا قبالہ جو کہہ لیجئے, سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے گا. تو معلوم ہے جب اب حساب نماز کا, سوال محبت اہل بیت کا, اجر سب سے پہلے دیا جائے گا کہ وہ لوگ آگے آ جائیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے. سب سے پہلے دی جائے گی وہ لوگ ہوں گے لینے والوں میں ثواب کہ جنہوں نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا. یہ سب ٹھوس باتیں ہماری. سب سے پہلے اجر جب ملے گا تو پانی پلانے کا ملے گا, اس کے بعد سے کسی عمل کی ملے گا. پیاس کی وہ اہمیت ہوتی ہے, آپ نے توجہ فرمائی, پیاس کی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ اجر سب سے پہلے پانی پلانے کا عطا کیا جائے گا. اس لیے امام نے یہ تو سب کو یاد رہتا ہے مخالفت اعظم میں کہ امام نے بھی تاخیر میں جناب زینب سے یہ کہا تھا کہ نماز شب میں یاد رکھنا. ارے جناب زینب کی نماز شب میں کہا تھا, ہماری نماز شب میں نہیں کہا تھا. جناب زینب سے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے سب سے کہہ دینا ہمیں یاد رکھنی نماز شب میں, کہا تھا بہن تم یاد رکھنا. لیکن پیاس کے لیے سب سے کہا تھا کہ وہ یاد رکھتے ہو, یہ بھول جاتے ہو. یہ پیغام دیا تھا, یہ بھی تو کہا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں گے, اس لیے کہ تمہارا آقا پیاسا بہت دنیا سے گیا ہے. اسی لیے کسی نے امام سے جب پوچھا کہ مولا ہر چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے, کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے, کوئی چیز کھٹی ہوتی ہے, کوئی چیز کڑوی ہوتی ہے, پانی کا مزہ کیا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائے, بس میں ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ پانی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں امام پتہ مسکرا کے, جو جینے کا مزہ ہے وہ پانی کا مزہ ہے. دیکھیے قرآن سے جواب دیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے, تو جو جینے کا مزہ ہے وہ پانی کا مزہ ہے. آج کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں, مزہ بھی باہر تھوڑی آتا زبان میں, مزہ تو آدمی کو دل میں آتا ہے. میٹھا میٹھا جو آدمی اندر مزہ لیتا ہے, کسی کے عشق کا لیتا ہے, وہ تصور مزہ لیتا ہے. میں دوسری طرف لے جانا چاہتا, جیسے آپ مجھ کو سنتے ہیں, میں نہ پڑھتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہی تک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں واجعل وزیرا من اہلی ہارون اخی, ہے نا. بہرحال یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو آدمی تو جب میں ہارون اخی کہتا ہوں تو چونکہ اس میں مجھے میٹھا میٹھا علی کی محبت کا مزہ آتا ہے, اس لیے میں یہ ٹکڑا بھی کہتا ہوں. اس لیے کہ پیغمبر نے اب مولا علی کو ہارون کی مثال دی. توجہ فرمائی. تو اب کہا سب سے پہلے اس لیے جب انسان کو پیاس لگتی ہے, کہا کہ پانی پہ کسی کو روک نہ لگانا. اور اللہ نے اس لیے دنیا میں خشکی کم پیدا کی ہے, پانی زیادہ پیدا کیا ہے. یہ بھی دیکھیے پانی اتنا پیدا کیا کہ 50% سے زیادہ سمندر ہے دنیا کے اندر نا. نہیں, خشکی کم ہے, پانی زیادہ ہے. لیکن ساتھ اگر وہی میں کہتا ہوں, اگر اللہ کو کوئی نہ ڈھونڈنا چاہے تو قرآن میں نہیں ڈھونڈ سکتا, اور اگر ڈھونڈنا چاہے تو ہر جگہ ڈھونڈ سکتا ہے. اور یاد رکھیے پھر آج کا ایک میسج الگ سے کہ نمرود کا تذکرہ قرآن میں ہے, لیکن نمرودیت ختم ہو چکی ہے. یہ سب ایک جگہ ایک نقطے پہ جمع ہو گیا. کوئی نمرودیت کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر, فرعونیت کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر, شیطنت کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر, ظاہر بظاہر ابلیسیت کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. تب ختم, صرف قرآن میں بس تذکرہ ہے ان کا. شدادیت کوئی چیز نہیں ہے, ابو سفیانیت کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب ختم ہو چکا ہے, کسی کا مقابلہ آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ سب سمٹ کر ایک نقطے کے اندر آ گئے. اب آپ کو کوئی کسی فرعون کا, کوئی اس دنیا میں فرعون نہیں ہے, کوئی فرعون نہیں ہے. آپ یقین مانیں, آپ کہتے ہیں فلاں کوئی فرعون نہیں ہے. اب فرعون ختم ہو چکا, فرعون سے نہیں لڑنا ہے آپ کو. نمرود ختم ہو چکا. آج کا میسج یہی ہے, نمرود سے آپ کو نہیں لڑنا ہے. شداد ختم ہو چکا, شداد سے آپ کو نہیں لڑنا ہے. اور جو لوگ تھے فلاں 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 سب ختم ہو گئے, آپ کو ان سے نہیں لڑنا ہے. ابو سفیان ختم ہو گیا, آپ کو اس سے نہیں لڑنا ہے. ابو جہل ختم ہو گیا, اب آپ کو ہم کو اس سے نہیں لڑنا ہے. اور آدم ختم ہو گئے, آپ نے آدم کے مشن کو آگے نہیں بڑھانا ہے. نوح ختم ہو گئے, اب کوئی نوح کا مشن اس انداز سے نہیں کہ آپ کہیں میں نوح کا مشن آگے بڑھا رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابراہیم کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. وہ بڑھے گا, وہ سب کنیکٹ ہے, وہ آگے میں نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے موسیٰ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں, کہ میں رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کوئی محمدیت نہیں,
پیغمبر ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں دو طرف سے مٹ کے آ گئی. بس اس دنیا میں دو گروپ ہے, تیسرا گروپ ہے نہیں, چاہے تھوڑی فریکوینسی میں ہو چاہے لمبی فریکوینسی, یا یزیدیت تھی یا حسینیت تھی. ادھر جتنا بھی سلسلہ ہے شیطان سے لے کے اور یزید کے باپ تک وہ سب یزید میں جمع ہو گئے. ادھر آدم سے لے کے جتنا بھی سلسلہ ہے طہارت کا وہ سب حسین میں جمع ہو گئے. کہنے کی کیا روز نہیں پڑھتے السلام علیکم ہمارے ساتھ نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, زیارت بادشاہ رسول خدا کے لیے نہیں پڑھ جاتی, حسین کے لیے پڑھ جاتی. آپ لوگ بہت بہت سالڈ میسج آپ کو دے رہا ہوں. اور ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں نے رسول کو کم کر دیا, ایسا نہیں کہ ہم نے رسول کو کم کر دیا. رسول نے اسی لیے فرمایا تھا حسین منی انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. آپ سمجھو اس لیے اس مشن کو اب آگے بڑھانا ہے جو کربلا کے میدان میں تھا. بس دو ہی طرف, اب ہر چیز جو شکلی ہے آپ چاہے فرعونیت یا کچھ کہیں وہ صرف یزید کی بدلی ہوئی شکل ہے, اور ہر اچھائی کے اندر حسینیت کی تحریک ہے. سمجھ میں آ گئے کہ جو لوگ مخالف اعضاء ہوتے ہیں وہ صرف یزیدیت کی بدلی ہوئی شکل ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ حسینیت آگے بڑھ گئی تو آدم سے لے کے یہاں تک جتنا مشن ہے سب آگے بڑھے گا. پہنچو کیا یہ لوگ اتنی بہت بہت قریب ہے. اور کچھ باتیں ہیں جو سننے والے جمعرات کے ایک درس میں جو ترتیب ہوئی ہے, جو ایک دماغ بنا اللہ بنا کے رکھے, ہم اس میں شمار کریں تو کہا گیا سب سے پہلے پانی پلانے کا ثواب ملے گا. پیاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے, حسین نے کہا ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے جب پانی پیے تو ہماری پیاس کو جانتے ہیں. اور شاید اسی لیے اگر آپ عرب میں جائیں تو سمندر کے کنارے عرب ہے, لیکن پانی وہاں خرید کے پیتے ہیں. وہاں پانی نہیں ہوتا, پیٹرول اللہ دکھاتا ہے. نسلیں ہمیں کچھ میں تو اتنا کہا جانے کے بعد اللہ نے تم کو سمندر کا کنارہ بھی ہے, بہتا ہوا سونا بھی ہے, لیکن بہتے ہوئے پانی سے تمہیں محروم رکھا ہے, اس لیے کہ تم نے امام حسین کو پیاسا رکھا. تم کو بہتا ہوا سونا تو مل گیا, بہتا ہوا پانی نہیں ملا, وہ خرید کے پیتے ہیں عرب سمندر کے کنارے بھی. ہم تو خدا دکھاتا ہے, وہ مجھے کچھ کہنا نہیں آگے. تو عزیزان محترم و دوستان عزیز, اور اس میں آدمی کو کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے. اور اسی لیے میری اتنی عمر آ گئی, لوگ اپنی باتیں سیاست میں بدلتی, اسی لیے میں کہتے ہیں لوگ ممبر سے میں کیوں کہتا ہوں معلوم ہے, نیچے اگر کسی کو نصیحت کرو تو وہ 50 دلیلیں دے کر اپنے آرگومنٹیو گفتگو سے ثابت کر لے گا کہ میں صحیح ہوں, مولانا غلط ہے. ہاں تو اسی لیے میں نیچے کہتے جب نیچے کسی کو سمجھاؤ تو وہ 50 طریقے لے کے آئے گا اپنی چالاکی کے, اور مجھے غصہ آئے گا. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اچھے کا اچھا اور برے کا برا سامنے آ جاتا ہے. بس سیدھی ہے. ابھی میں اگر یہ کہوں یقین مانیے کہ لوگوں سے کہ تم نے ٹائم سے مجلس نہیں شروع کرائی تھی تو 10 دلیل پیش کریں گے کہ ٹائم سے مجلس ہوئی, تو بہتر یہ کہ اب عملی اقدام کیا جائے, آگے بڑھا جائے. تو اب مطلب یہ کہنے کا ہے, اور اس میں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرا تکیہ کلام بچپن سے میں ہمیشہ ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ اگر جناب زینب نے دور مختار میں عزاداری کی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ عزاداری طاقت کی بنیاد پہ باقی رہے گی. اگر مختار کے دور کا زینب نے انتظار کیا ہوتا تو دنیا کے سارے بڑے بڑے لوگ جناب زینب کی تاریخ میں کتابیں پڑھ دیتے کہ عقیلہ بنی ہاشم. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اتنی عقل مند تھیں کہ شام سے چھوٹی تب بھی خاموش رہی, مدینے پہنچی تب بھی خاموش رہی, کربلا پہنچی جب بھی خاموش رہی. دیکھو کتنی عقل مند تھی جناب علی کی بیٹی کہ جیسے ہی مختار کا دور آیا اس نے عزا خانے بنا دیے, اس نے علم نکلوا دیے, اس نے حسینی سے تذکرہ شروع کر دیا. دیکھا گیا کتنی عقل مند تھی. تو زینب کی عقل کا تو یقین آتا, لیکن اس کا یقین نہ آتا کہ زینب یہاں کی نہیں ہے, وہاں کی. لیکن کام میں مختار کے دور کا انتظار اگر کروں گی تو ہمیشہ آزاداری جو ہے وہ طاقت کی مرہون منت ہو جائے گی. اور میرے بھائی نے کربلا کے میدان میں تو یہ فلسفہ دیا ہے کہ طاقت حق نہیں ہوا کرتا, حق خود طاقت ہوا کرتا ہے. طاقت حق نہیں ہوتی, حق طاقت. اب دور کہا نہیں کہا یزید کیا کیا جائے, کہا اس پر ڈر نہیں, کہا نہ ڈری تھی نہ ڈرتی ہوں نہ ڈروں گی. کہا اب کیا چاہیے, کہا ایک گھر خالی کرا, ایک گھر خالی کرا, اس میں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے. بتا دیا کہ نہ اس سے کمزور دور عزاداری پہ آئے گا, نہ اس سے زیادہ مضبوط کبھی باطل ہوگا, نہ یزید سے مضبوط کبھی دشمن عزاداری ہوگا, نہ سیر سجاد سے کمزور کبھی موافق عزاداری ہوں گے. جب اتنے کمزوری اور مضبوطی کے باوجود قائم ہو سکتی ہے تو مختار کے دور میں ہوتی تو طاقت کو تو یقین آتا, حق کا یقین نہ آتا.
ہمیشہ کے لیے دل کو طاقت دے دی کہ یہ وہ چراغ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اب میں نے تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت اسے نہیں دہرانا چاہتا، پھر اس لیے وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور میں بھی اس لیے آپ کو اس لیے کہ یہ مسائل پڑھنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں نے سب مزہ جہاں تک آپ کو لانا تھا اس لیے دماغ ادھر ادھر کیا کہ سب مزہ ہوتا ہے، آپ نے بھی اٹھایا، اللہ اولاد کو اولاد عطا کرے۔ جب آدمی کے پہلی اولاد، کچھ زندگی میں اتنے میٹھے مزے ہوتے ہیں، یقین مانیے کہ جو انسان کو کسی چیز میں مل نہیں سکتے۔ یقین مانیے آپ ہمیں اگر دل میں محبت ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو جانور سے بدتر ہو چکے ہیں اور دنیا کی محبت میں اولاد سے پیار نہیں کرتے، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ خوشی تلاش کرتا ہوں تو نہیں ملتی۔ جب آدمی کے پہلا بچہ ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، جو آدمی کو اولاد کی خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، معلوم نہیں۔ انسان کو اولاد سے کیا انسان کو محبت ہوتی ہے، جن کے جو لوگ محبت کرتے جانتے، زمانہ تو اتنی خباثت میں آ چکا ہے کہ آدمی اولاد سے جب اٹھا ہوا ہے اور اولاد ماں باپ سے بھی سب لے ہوئے تو اس کا تذکرہ نکل۔ لیکن بہرحال جن کو اللہ نے کچھ بھی انسانیت کی دولت دی ہے، جب وہ اپنی گود میں اپنا بچہ لیتے ہیں انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کائنات رک جائے، دنیا چلی جائے، پوری کائنات مل کے وہ دولت نہیں دے سکتی۔ جب آدمی اپنے بچے کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں، چاہے آپریشن تھیٹر سے ہو کے آئے چاہے اسپتال سے ہو کے آئے، جب اس بچے کو اپنی گود میں لیتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کہتا ہے میں صاحب اولاد ہو چکا ہوں۔ انسان نہیں جانتا کہ میں نے پڑھا تھا نا کہ رمضان میں کسی میں کہ امام مولا کے سامنے ایک بکری لے کے آئی، ذبح کی گئی، اس کا جگر لایا گیا، کہا مولا اس میں اتنے سوراخ کیوں ہیں جگہ جگہ؟ کہا اتنے ہی بچے اس کے اس دنیا میں مرے تھے۔ وہ اولاد کا انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کو کیا لطف آتا ہے اولاد کی محبت کا، جب اس کے بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو انسان، اللہ اکبر۔ اور اگر بیٹا تھوڑی دیر سے اسکول کالج سے آنے میں دیر کر دے، اوکے معمول کے مطابق ایک دن ہی نہ آئے، ہائے مسلم غریب، اللہ اکبر، کیسے میں بیان کروں؟ اسے لوگ کہتے ہیں آپ بیان کیجئے، کیا میرے اندر طاقت ہے؟ اس کے پاس اولاد ہے، کیا وہ مسائل پڑھ سکتا ہے مسلم کے بچوں کے؟ اللہ اکبر، باپ ادھر گلیوں میں بھٹک رہا ہے اور بچے ادھر گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حسین تو قربانی، ایسے لوگ ہیں خدا محفوظ رکھے جن کے دلوں میں شیعہ اور مسلمان تو بات کی جاتی ہے، اتنا انسانیت کا سوچ نہیں، وہ سمجھتے کس کے ساتھ آزادی منائی جاتی ہے۔ دو مسلم کے ساتھ دو بچے تھے، دو آدمی تھے، پیاس سے سب سے پہلا جو کربلا کی رات میں مرنے والا ہے وہ پیاس سے مرا ہے، اس لیے کہ مسلم سے پہلے دو مسلم کے ساتھی مرے ہیں جو مسلم کے ساتھ چلے تھے، جو غلبہ پیاس سے دنیا سے اٹھے ہیں، یاد رکھیے عطش سے۔ اس کے بعد دونوں مسلم کے بچے چھوٹ گئے، مجھے مسلم کے مصائب نہیں پڑھنے، بچے کے مصائب پڑھ چکا۔ جب مسلم چلنے لگے، ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ پھر گھر کے اندر آئے، کہا آقا اگر میں اپنے نجی سفر پر بھی جاتا تو آپ سے پوچھ کے ہی جاتا، بچوں کو لے جاتا، اس لیے کہ سب آپ ہی کے تو غلام ہیں، کیونکہ جب آپ ہمیں اتنے بڑے مقصد میں اسلام کا سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں، اسلام کے سفیر کی اہمیت کے لیے میرے سامنے سب سمجھدار لوگ ہیں، یہ جملہ کافی ہے۔ جب جعفر طیار افریقہ سے واپس آئے ہیں تو خیبر فتح ہو چکا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں میں دونوں خوشیوں میں تقابل نہیں کر سکتا کہ فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا میرے ایمبیسڈر کے زندہ واپس آنے کی خوشی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، پورا بہت بڑا موضوع ہے میرے، اللہ اکبر۔ یہ اور اس کے بعد مسلم کے دونوں بچے چھوٹ گئے، قید خانے میں ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے، خاندان رسالت کے بچے، بتائیے باپ تھوڑی دیر انگلی چھوٹ جائے اگر آپ کی بازار میں بچوں سے نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کچھ، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیا آپ یہ بتائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے انگلی چھوٹ جائے، آپ کے بیٹے اور بیٹی کو لے کے جائیے بازار میں، ایک گھنٹہ نہ ملے، اتنی دیر میں آدمی کی پریشانی کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا الگ برا حال ہوتا ہے، بچوں کا الگ برا حال ہوتا ہے۔ کسی کوئی شیعوں سے مخصوص نہیں رہا بھائی، عیسائی کے بچے کا یہودی کا بیٹا ہو، کسی کا ہو، یہ تو کامن چیز ہے دنیا کے اندر۔ ایک جانور کو ہم چھوٹے سے تھے اپنے دیہات کے اندر، اگر کسی گائے کے بچے کو ہاتھ رکھتے تھے تو لوگ کہتے نہیں اسے قریب نہ جاؤ، گائے بڑی زور سے سیدھی گائے جو ہوتی ہے تو سینگ مار دیتی ہے، اس سے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دونوں بچے قید خانے میں، اور کیسا قید خانہ آپ کو معلوم ہے؟ کبھی اینٹوں پر تکیہ لگا لیا، کبھی خاک پر تکیہ لگا لیا، ایک الگ باب ہے۔ علامہ رشید تراجی فقرہ اکثر کہا کرتے تھے، ملاقات تو میں نہیں کرتی تھی، اچھی صحبتوں میں بیٹھا ہو تو نقل، وہ کہا کرتے تھے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تکلیف دہ قید خانہ تھا، چاہے آرام دہ قید خانہ تھا، یہ دیکھو قید کس کو کیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور اس پر تکلیف، ایک مرتبہ دونوں شہزادے اللہ اکبر جنا ساتھ چل دینا ہے، مسلم ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں آقا اگر آپ کہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں، کہا مسلم دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ سوچئے کہ مسلم کے بچے کیسے لوگوں سے رخصت ہو رہے ہیں، کیسا فراغ ہے، اللہ اکبر۔ علی اکبر ہیں، اور محمد ہیں، رقیہ ہیں،
سکینہ ہے، صغرا ہے، بھرے گھر سے دونوں بچے نکل رہے ہیں. لیکن جب بچے نکلتے ہیں تو جن کے پاس بچے ان کا انداز ہوتا ہے بچے بچوں سے بھی کچھ وعدہ کرتے ہیں. اس لیے روزانہ سال کھیلتے کھیلتے اگر کوئی دو بچہ بھی الگ ہوتا ہے بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بچے جا تو رہے ہو جلدی آنا وہاں سے. تو میرا دل کہتا ہے کہ دونوں بچوں نے ایک مرتبہ اور محمد سے گلے مل کے کہا ہوگا ارے ہم بڑے سفر پہ جا رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے ضرور آئیں گے، گھبرانا نہیں. اپنی بہن رقیہ کی پیشانی کو چھو کے کہا ہوگا بہن تم ہمیں گھبرانا نہیں، جب ہم آئیں گے تو تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے کے آئیں گے. بس اسی پہ میں ختم کروں گا کہ ماں کو اور بہن کو کس طریقے سے سوغات ہے. 10 منٹ کی زحمت کے بعد بات ختم ہو جائے گی آپ کے سامنے. دونوں بچے ایک مرتبہ قید خانے کے اندر جاتے ہیں، قید خانے میں زندگی کے کافی لمحات گزر جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب داروغہ زندان کو دیکھتے ہیں تو گفتگو کرتے کرتے چونکہ باتیں اتنی میٹھی ہوتی تھیں کہ وہ ایک قید خانے کے دروازے پر جہاں اہل بیت رہتے تھے ایک مدرسہ ہو جاتا تھا اخلاقیات کا. لوگوں کو تعلیم دیتے اچھی باتیں سنتے سنتے ایک بار دونوں شہزادوں نے کہا کہ وہ حبش کا تھا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا تھا، تمہارا چہرہ ہمارے نانا کے صحابی بلال سے بہت ملتا جلتا ہے. بچوں نے کہا تمہارا چہرہ 10 منٹ کی اور زحمت ہوگی، تمہارا چہرہ ہمارے نانا کے صحابی بلال سے بہت ملتا جلتا ہے. کہا تم دونوں بچوں بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا بلال ہمارے جد رسول خدا کے صحابی تھے. کہا تم رسول خدا کو بھی جانتے ہو؟ جیسی بچوں نے رشتہ بتایا ایک مرتبہ تڑپ گیا، قدموں پر گر گیا. کہا بچوں ہمیں معاف کرنا، ہم تو نوکری کر رہے تھے، ہم تو اپنے پیٹ کے بچوں کو پالنے کے لیے نوکری کے بنا پہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی دیر تک ہم نے خاندان رسالت کے بچوں کو قید رکھا ہے. عزیزوں بس ایک مرتبہ وہ جیسی وہ کہا اب ہم تم کو چھوڑے دیتے ہیں لیکن کسی سے یہ نہ بتانا کہ ہم نے چھوڑا ہے. ہم سب سے یہ کہیں گے کہ دونوں بچے دروازہ کھول کے چلے گئے. اس نے رات کا وقت آیا، دروازہ اس نے کھولا، دونوں بچے ایک مرتبہ بھٹکتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے. لیکن جب ایک مرتبہ صبح نمودار ہونے لگی بچوں نے ایک درخت کے نیچے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی. وظیفہ کرنے کے بعد جب سورج نکلنے لگا ایک درخت پر بیٹھ گئے، اس لیے کہ چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے. آپ جانتے ایک بچے کا ڈر تھا ابن زیاد اور یزید کے لشکر کے درمیان میں. چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے. جب دیکھا کہ گھوڑے دوڑے تلاش کر رہے ہیں کہ 2 بچے قید خانے سے غائب ہو گئے. دونوں بچے ایک جنگل میں جا کے ایک درخت پر بیٹھ گئے اور وہاں پہ نیچے ایک تالاب تھا جس سے لوگ پانی بھرا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ حارث کی زوجہ جو مومنہ تھی ایک مرتبہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی کے اندر 2 چاند نظر آ رہے ہیں. اسے نظر اٹھا کے دیکھی کہ 2 بچے بیٹھے ہوئے. بس جیسے ایک مرتبہ اس نے اپنی نظر اٹھائی بچے سہم گئے. لیکن ایک مرتبہ بچے جب نیچے آ گئے اس نے اپنا تعارف کرایا اور جب اہل بیت رسالت سے رشتے کی بات معلوم ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دونوں بچے ایک مرتبہ درخت سے نیچے آئے اور اس نے کہا کہ تم تو خاندان رسالت کے ہو، تم تو اہل بیت کے بچے ہو، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے گھر چلے چلو، ہمارے لیے باعث شرف ہو جائے گا، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، تم ہمارے مہمان ہو جاؤ گے. اب جیسے توا کے گھر باپ مہمان ہوا تھا ویسے اہل بیت کے گھر بیٹے مہمان ہو کے جا رہے. اللہ اکبر. وہاں بیٹے نے دغا کی تھی، یہاں اس پر شوہر نے دغا کی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو لائی، کھانا لگا دیا، کھانا لگانے کے بعد ایک حجرے میں بستر لگا دیا. ارے بچے بہت دن کے تھکے ہوئے تھے، جیسے آرام کرنے لگے ایک مرتبہ تکیا سے ایک بھائی نے گھبرا کے سر اٹھایا، کہا بھیا جلدی اٹھو. جیسے اسے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ رسول خدا بابا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم تمہارے بچے کو بڑی تکلیف گزر گئی، تمہارے بچے بڑے تکلیف میں، اب نہ گھبراؤ، تمہارے بچے اب بہت جلد تم سے ملاقات کرنے آنے والے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی آخری دن ہے، اب ہمیں دوسری صبح نصیب نہ ہوگی. دوسرے بھائی نے اپنے پہلے بھائی کو گلے لگایا اور گلے لگا کے کہا کہ ہاں ہم نے بھی خواب میں دیکھا ہے. ابھی تھوڑی دیر یہ گفتگو ہوئی تھی. اللہ اکبر. کہ حارث دن بھر کا تھکا مانگا، دن بھر کا تھکا ہوا ان بچوں کو تلاش کرنے میں جو ابن زیاد کا بڑا خاص وفادار شمار ہوتا تھا. آپ یاد رکھیے گا خوش شمار ہوتا تھا. ایک مرتبہ آیا اور اس کے بعد کہا صبح سے شام تک میں تھک گیا، بہت تھک گیا، لیکن مسلم کے بچے ہمیں نہیں ملے. دونوں بچے خاندان رسالت کے قید خانے سے فرار ہو گئے. اللہ اکبر. اس نے اپنا نیزہ ایک طرف رکھا، گھوڑا ایک طرف رکھا، زوجہ سے آ کے باتیں ہی کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ حجرے سے آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ حجرے سے آواز کس کی آ رہی ہے؟ وہ ایک مرتبہ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ بڑا باعث فخر ہے کہ خاندان رسالت کے بچے ہمارے گھر میں آئے. اس نے اپنا کھانا چھوڑا اور کہنے لگا ارے ابن زیاد سے بڑا انعام ملے گا، انہی بچوں کی تلاش میں تو دن بھر ہم نے پسینہ بہایا ہے. وہ ایک مرتبہ زوجہ قدموں پہ گر گئی. ارے کیا غضب کر رہا ہے تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے ابھی چھوڑ دے مجھے مسائل پڑھنا ہے. اس لیے کہ ان دونوں بچوں کے مسائل ہیں اور ہم بھی مولا سے یہ نہیں مانگتے. مولا ہم نے بڑی عادت ہے آپ سے ہم آپ سے نوکری نہیں مانگتے، ہم آپ سے اپنے بچوں کی سلامتی نہیں مانگتے، آپ نے اپنے گھر والوں کی سلامتی نہیں مانگتے.
مانگتے, ہم آپ سے وطن سے دور ہو کر اپنے بچوں سے ملاقات نہیں مانگتے, وہ تو آپ دیتے ہی رہتے. ہمیں آپ سے سب چیزیں نہ مانگنا بھی نہیں آئے, نہ مسائل روک کے آج حاجت طلب کریں گے. بس اگر مانگیں گے تو یہ مانگیں گے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا نام ان بچوں کے غلاموں اور کنیزوں میں لکھ دینا, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ مل گیا تو سب مل گیا. ہمیں صرف اتنی بات مانگی, سنو کا ڈالو, ٹھیک ہے مجمع کم ہے, ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن دعائیں وہ تو اللہ کی طرف سے منتخب ہو کے آتے ہیں. یہ سعادت ہر ایک کو کہاں ملتی ہے؟ تو اہل بیت رسالت کی دعوت میں آگے کہاں نہ دے دے. یہ تو اللہ نے مخصوص بندوں کے لیے رکھا ہے کہ شب جمعہ میں شرف مل رہا ہے, تو رکعت نماز پڑھ لینا اس کے لیے جا کے. سنو ایک مرتبہ کیسے گیا میں نہیں بیان کر سکتا, بس جلدی سے وہ کود کے ایک مرتبہ حجرے میں پہنچا, دونوں بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے ایک بچے کے دوسرے کے, ایک مرتبہ تو بچوں نے جیسی واسطہ دیا, ارے تو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کا, انہیں کیا منہ دکھائے گا. تو ایک مرتبہ جیسی بچوں نے کہا آپ سنیں گے, ایک مرتبہ بچیے کربلا کے میدان میں تماچے بعد میں سکینہ کو لگے تھے, یہ سفیر مسلم کے بچے. ایک مرتبہ اس نے بالوں کو پکڑا, چہرے پر تماچا لگایا, دوسرے کا تماچا لگایا, لا کے ستون میں باندھ دیا. دونوں بچے بنے, سنے آپ, اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ سارے سوائے لیکن تمام حاکم خوش ہوئے. یہ وہ بچے ہیں کہ جب ان بچوں کا سر دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ابن زیاد کی کلیجہ پکڑ کر 3 مرتبہ تخت پر سے اٹھا, 3 مرتبہ بیٹھا. اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا, اللہ و سبحان, معمولی بات سمجھ رہے ان بچوں میں کیا خوشی تھی. یہ کربلا کے پہلے شہیدوں میں سے سنے اللہ تعالیٰ جزاک ربکم ادا تعالیٰ ایک مرتبہ بچوں کو, اب ایک مرتبہ اب جیسے ہی گھر سے باہر چلا بچوں کو لے کر, دونوں بچوں کو باندھ ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچا. پہنچنے کے بعد اب دونوں بچے کہہ رہے ہیں کیا غضب کر رہا ہے, ہمیشہ کے جہنم بول رہا ہے. شاید اس نام میں یہ خصوصیت کہ شریعت نے اس نام کو رکھنا مکروہ ترین قرار دیا ہے کہ ہر نام رکھ لینا. ہندو کا نام رکھ لو مکروہ نہیں ہے, اگر آپ نے بچوں کا نام رام رکھ لیں مکروہ نہیں ہے, اپنے بچوں کا نام آپ جیزت رکھ لیں مکروہ نہیں ہے, اپنے بچوں کا نام آپ شیٹلی رکھ لیں مکروہ نہیں ہے, کہیں شریعت میں مکروہ نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کا نام آپ کرپال سنگھ رکھ لیں, یہ شریعت اسلامی مکروہ نہیں ہے, لیکن حارث وہ نام ہے جس کو سختی سے حدیثوں میں نام رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا سب نام رکھنا, لیکن اپنے بچوں کا نام عبد الرحمن اور حارث نہ رکھنا. اللہ اکبر, اس کا نام ملک حارث نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اگر جب بہت واسطہ دیا کہا اچھا, بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ دے, کہا اگر تجھے پیسہ چاہیے تو بڑے پیسے مل جائیں گے, ہمیں غلاموں کی طرح بازار میں بھیج دے, لیکن اتنا بڑا گناہ نہ کر. تو پیغمبر کو کیا منہ دکھائے گا, اللہ اکبر, لیکن وہ نہ مانا, کہا بس دیر نہ لگاؤ, میں جلد از جلد چاہتا ہوں کہ اپنے زیاد کے دربار میں پہنچوں, تمہارا سب لے کے اور انعام وہاں سے حاصل کروں. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے کہا اچھا 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے, دیکھیے باپ نے نماز کی اجازت مانگی تھی, یہاں بیٹے نے بھی نماز پڑھی. اللہ اکبر, نماز پڑھنے کے بعد اب دونوں بھائی چاہتے تھے پہلے ہم قتل ہو جائیں اور جلدی جلدی منزل کو طے کروں گا, وقت بہت گزر گیا. تو ایک مرتبہ ایک بھائی کے سر کو قلم کیا, فرات میں پھینکا, دوسرے بھائی کے سر کو بہت روئیں گے انشاءاللہ, منزل آ رہی آپ کو رونے. یہ جو میں منزل طے کر رہا ہوں یہ تاکہ آپ کے دماغ میں واقعات پڑے رہے. بس یہ سنیے گا, میں نے کہا تھا نا کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تحفہ لے کے آئیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا تو آپ بہت روئیں گے. کہ کہا تھا رقیہ ہم تمہارے تحفہ لے کے آئیں, گھبرانا نہیں. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ تو میں بات ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ ایک جیسے ہی ایک پہلے بھائی کی لاش کو پھینکا, لاش فرات کے پانی میں ٹھہر, اس کے بعد دوسرے کا سر قلم کیا, دوسری لاش کو پھینکا, لاش ٹھہر. اس کے بعد کیا دیکھا کہ جس سے پانی بہ رہا ادھر لاشیں نہیں گئی, بلکہ ایک مرتبہ دونوں بھائی چلے, گلے میں بہن ڈالی اور الٹے فرات سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. شاید اس بات کا اعلان کر کے جا رہے, یا حسین جس طریقے سے باپ پر پیدا ہوا تھا, مسلم کے دونوں بیٹوں نے ہفتے وفاداری ادا کر دیا. اور ایک مرتبہ اس نے سر لیا, گھوڑے پر بیٹھا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. آپ سنیں گے بس جیسے دربار ابن زیاد میں پہنچا, ایک مرتبہ ابن زیاد نے اپنا کلیجہ پکڑا, 3 مرتبہ تخت سے اٹھا بیٹھا, کہا تو اتنا بڑا ظالم ہے, ایسے جان جیسے بچوں کو ذبح کر دیا. ابن زیاد نے بلایا, 2 جلادوں کو بلایا, کہا جس جگہ پر ان 2 بچوں کو قتل کیا تھا تم لے جا کے اس کو اسی طریقے سے قتل کر کے اس کی لاش میں پھینک دینا. حارث خلود یوں والی سے جہنم کیا گا. اللہ اکبر. سوچیے آپ کہ اس سر میں کیسی کشش رہی ہوگی کہ ابن زیاد سب دل آدمی بھی تڑپ گیا. اللہ اکبر. ان دونوں بچوں کو اللہ, اس کے بعد عجیب منظر تھا, دونوں
بچے دنیا سے چلے گئے. ایک زمانہ گزر گیا عزیزان محترم اور دوستان نے آپ سن پائیں گے اس لیے کہ اسلام میں بھی جہاں کتاب الصلاۃ ہوتی ہے, جہاں کتاب الزکات ہوتی ہے, جہاں کتاب الخمس ہوتی ہے, یعنی فقہ کے چیپٹر کے اندر قرض کی کتاب الگ ہے, زکات کی کتاب الگ ہے, ویسی بک آف گفٹ الگ, نماز کی طرح تحفے کی ایک کتاب ہے. یہ دنیا کے مغربی دنیا والے کیا ہے تحفہ کسے کہتے ہیں, یعنی تحفہ کیسے دو, اس لیے کہ تحفہ محبت کا ایک رت ہوا کرتا ہے, اس کا پورا چیپٹر ہے کتاب التحائف, یعنی تحفے کی گفٹ, تحفہ کیسے دو اور تحفہ کیسے لو. اللہ اکبر. دونوں بچے بھی گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے وہ زمانہ گزر گیا, دونوں بچے دنیا سے چلے گئے, دونوں کی لاشیں فرات میں ڈال دیا. آپ جائیں گے اس لیے کہ مسلم کے 5 بچے تھے, 2 کربلا میں شہید ہوئے, یہ وہ مسلم کے 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 2 یہ بچے شہید ہوئے. 4 بچے, 5ویں کا بھی پتہ نہیں چل سکا تاریخ کے اندر کہ وہ بچے کہاں چلے گئے. اللہ ہو, یعنی کوئی مصیبت ایسی نہ تھی چاہے کسی کے غائب ہونے کی, کوئی مصیبت ایسی جو اہل بیت پر نہ پڑی ہو. عزیزان محترم, وہ ایک مرتبہ دونوں بچے تو گئے, دونوں کا سر قلم کر لیا گیا اور مجھے پڑھنے کی طاقت نہیں, سنیں آپ کے تحفہ کس طریقے سے آیا. ارے وعدہ کیا تھا نا, اے وہی رقیہ گھبرانا نہیں, ہم تمہارے تحفہ لے کے آئیں گے, اور محمد ہم تمہارے تحفہ لے کے آئیں گے. لیکن ہاں, اور تو تحفہ لینے والے کربلا میں کام آ چکے, لیکن ایک زمانے کے بعد جب سارا سامان حکومت وقت کے صندوق سے نکالا گیا تو 2 چھوٹے چھوٹے امامے اور اس کے بعد 2 چھوٹی چھوٹی ابائیں لے کے ایک مرتبہ بشیر کی طرح مدینے میں آواز دیتا ہوا ایک نقیب ایک مرتبہ پہنچا کہ ہم تمہارے لیے, ارے یہ 2 امانتیں ہیں, اہل بیت کا گھر کون سا ہے, مسلم غریب کا گھر کون سا ہے. ادھر کوفے کا نام سنا, مسلم کا نام سنا, زوجہ مسلم نے دروازہ کھولا, ایک مرتبہ نقیب سامنے آ گیا, کیا سنانے لے کے آئے. کیا آپ جانتے ہیں نا کہ آج بھی ہندوستان میں, پاکستان میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, لکھنؤ میں ہماری بہنیں سن رہی ہیں, ان کے بھائی سعودی عرب میں, دبئی میں, مسقط میں, امریکہ میں رہتے ہیں نا. اگر کوئی پڑوسی آ گیا تو ایک مرتبہ بہن بڑھ کے پوچھتی ہے, ارے آپ رہے تو ہمارے بھیا کے ساتھ گئے تو اسی فیکٹری میں تو کام کرتے ہو, کیا ہمارے بھیا نے کوئی تحفہ بھیجا ہے, ماں ہم جلدی سے جا رہے ہیں, کیا ہمارے بھائی جان نے کوئی تحفہ بھیجا ہے. اور یاد رکھیے گا, اور جب تحفہ آتا ہے بہت سے تحفے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی بھائی بہن کو تحفہ دیتا ہے, بہن ہمیشہ اسے یاد رکھتی ہے. اگر وہاں سے ایک چھوٹا سا سونے کا چین بھی بھیج دیا $50 کا یا 50 ریال کا, ایک مرتبہ خوش ہو کے گھر میں آتی ہے, اماں یہ دیکھیے ہمارے بھیا نے یہ دبئی سے بھیجا ہے, ارے بیٹا یہ دیکھو ہمارے بھائی جان نے یہ دبئی سے بھیجا. یہ تحفے کی قیمت ہوتی ہے. لیکن آیا رقیہ کو کیسا تحفہ آیا, ارے جیسے گھر میں بشیر نے چھوٹے چھوٹے امامے رکھے, چھوٹے چھوٹے ابائیں رکھی, ماں نے اپنے کا امامے کا گرایا, بہن نے اپنے کا امامے گرایا, آئے میرا بھائی, آئے محمد, آئے ابراہیم, آئے مسلم, پہلے بڑے جمع ہو گئے, کوفے والوں کا ماتم ہونے لگا, آئے حسین, Ya Hussein,